تین بیٹیوں کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے ایک شخص کی چھوٹی بیٹی کا کہ بیٹی کس طرح اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کس طرح اس کی شادی بادشاہ سے ہوئی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ چھوٹی والی بیٹی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر چلی نہ جائے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو قیمتی سونے کی مالا دے دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا کہ بابا میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر بے حد خوش ہوا اور اسے بہت ساری سونے کی اشرفیاں دے دی۔ پھر باپ اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ بیٹی کی بات سن کر باپ کو بے حد غصہ آیا، نمک تو انتہائی معمولی اور سستی چیز ہے، یہ مجھے اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل کو جا کر لگی، وہ کسی کو بتائے بغیر روتے ہوئے گھر سے چلی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی کہ جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی گھاس کا ایک اور لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے ہوئے سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ سکتے ہو؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھتے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر اس نے اصرار کیا، دیکھو مجھے کام کی سخت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی منع کرتا، ایک باورچی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اسی لیے اس نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے سونے کی جگہ بھی دکھائی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس کا نام پتہ نہیں تھا تو لڑکی کا گھاس والا لباس دیکھ کر گھسیاری نام رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریر کا انعقاد کر رہا ہے، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازمین اور عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور سب اسے آرام گاہ کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد گھسیاری اٹھی اور اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا، لیکن جب اس نے اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور شہزادے نے پوری تقریب گھسیاری سے باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر محل واپس آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے پاس رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس ہو رہی تھی
کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار گھسیاری نے یہی بہانہ بنایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی، اور پھر گھسیاری تقریب ختم ہونے سے پہلے واپس محل آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اگلی تقریب شہزادے نے جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہو گیا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ کیسے کریں۔ پھر شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگو دانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گھسیاری کو جب پتہ چلا تو اس نے خود ساگو دانہ بنانے کی خواہش ظاہر کی، تو اسے اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے ساگو دانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگو دانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ بیٹھا ساگو دانہ کھا رہا تھا تو دیکھا پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے، تو انگوٹھی پہچان گیا۔ اب جلدی سے اپنے ملازمین کو بلا کر پوچھا تو ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگو دانہ گھسیاری نامی لڑکی نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلایا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو ان کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے تقریب میں ملی تھی، جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو سنایا کہ وہ کس طرح محل میں پہنچی۔ شہزادے نے گھسیاری کا بادشاہ کو بتایا تو اس کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدے داروں کو بلوایا گیا تھا۔ گھسیاری کے بابا بھی وہیں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو دیکھا کہ کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور کہا، کیا ہو گیا ہے سوداگر، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب تو ہے اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ جناب آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور قیمتی مسالہ جات کیوں نہ ہو، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگتا رہا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔